دوسری یہ کہ قربانی میں نیابت بھی جائز ہوتی ہے کہ بھئی آپ کسی کو کہیں بھئی میری طرف سے تم وہاں قربانی کر دو، ٹھیک ہے، لیکن اس کی اجازت کے ساتھ قربانی کرے گا، بغیر اجازت کے نہیں کرے گا۔ اجازت اس نے دی، کہتا ہے کہ میری طرف سے تم وہاں پاکستان میں قربانی کر لو، تو ٹھیک ہے، تم اس کی نیت کر کے جانور خرید کر جو ہے وہ قربانی کر سکتے ہو۔ لیکن مسئلہ ذہن میں رکھنا، اگر بغیر نیت اس نے بتلایا ہی نہیں، تم کہتے چلو یار میں اپنے بھائی کی طرف سے بھی کر دیتا ہوں اور بھائی کی طرف سے بھی کر دیتا ہوں، اور اس نے تمہیں کہا ہی نہیں ہے، خود بخود کر رہے ہو، تو قربانی ادا نہیں ہوگی۔ اور کسی جانور بڑے میں حصہ ڈالا ہوا ہوگا تو سب کا بیڑا غرق کر دو گے۔ یہ مسئلے سمجھنے والے ہیں، اور المیہ یہ ہے کہ جتنا دور آگے چل رہا ہے لوگ موٹے موٹے مسائل بھی جو ہے وہ ختم ہو رہے۔ ابھی کل پرسوں میں جا رہا تھا، ایک آدمی ملا مجھے، اس سے کوئی کام تھا، تو میں نے اس سے پیسے لینے تھے، میں نے کہا یار پیسے دے دو، میں نے قربانی میں حصہ ڈالنا ہے۔ کہتا ہے یار میں نے بھی ڈالا ہوا ہے۔ کہتا ہے ہم نے تین بھائیوں نے ایک حصہ ڈالا ہوا ہے۔ اب میں نے کہا اللہ کے بندے، کسی کی بھی نہ ہو، تمہاری بھی نہ ہو، تم تینوں کی بھی گئی، اور جو بیچارے باقی 6 ہیں ان کی بھی گئی۔ اب کہتا ہے کیا کریں؟ میں نے کہا ایک حصہ ایک کی طرف سے ہوتا ہے، ایک سے کم نہیں ہوتا، ایک سے کم نہیں ہوتا۔ اب پورا حصہ ایک آدمی رکھے گا، اب 3 آدمی مل کر کہتے ہیں چلو جی قربانی۔ اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں مسلمانوں میں قربانی رسم بنتی چلی جا رہی ہے، بس ٹھیک ہے کرتے ہیں، قربانی کرتے رہتے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں، باپ دادا کر رہے ہیں، بس، لیکن مسائل کیا ہیں اس کا کوئی پتہ نہیں۔ اب میں نے کہا کہ ایسا نہ کرو، اب اس کو جاؤ تینوں بھائی بیٹھو، اگر تم پر واجب ہے سب پر تو علیحدہ علیحدہ کرو، اگر نہیں واجب تو کسی ایک کو دے دو پیسے سارے اکٹھے کر کے کہ بھائی یہ لو ہم نے تمہیں دے دیے، وہ ایک اپنا جو ہے وہ نیت کر کے اس میں جو ہے وہ شامل ہو جائے۔ اور یہ ذہن میں رکھنا، قربانی جب اجتماعی ہوتی ہے، بڑے جانور میں آپ نے 7 حصے ڈال دیے، ان میں سے ایک کی بھی غلط ہو گئی تو سب کی قربانی غلط ہو جائے گی، کسی کی بھی ادا نہیں ہوگی۔ قربانی کے اندر میں نے جو ہے ثواب کی نیت ضروری ہے، یہ ثواب کا کام ہے، اور نیت ثواب کی ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی ویسے ہی کہا چلو جی بکرا تو گھر میں دیا ہے، چل گوشت کھانے کے لیے جو ہے ایک حصہ ڈال دیتے ہیں، اب سب کی قربانی خراب ہو جائے گی۔ اس کی تو خراب ہوئی کیونکہ اس نے نیت ہی ثواب کی نہیں کی، یہ تو گوشت کھانے کی نیت کر رہا ہے، اور اس کی خراب ہو گئی۔ تو جب حصے 7 ہیں تو اس میں تجزی نہیں ہوتی کہ ایک کی ٹھیک خراب ہو جائے گی باقی بچ جائیں گے، یہ اکٹھا ایک ہی اراقۃ الدم، اکٹھی پوری قربانی کا ایک ہی خراب ہو گئی، سب کی خراب ہو جائے گی۔ اب میں نے اس کو سمجھایا کہ اللہ کے بندے اس طرح جا کر کرو، اور پھر جو ہے یہ طریقہ ہے، پھر جو ہے وہ تم حصہ ڈالو، نہیں تو دوسروں کو بھی جو ہے وہ خراب کر دو گے۔ اچھا خیر، تو یہ ہو گئے۔ کن جانوروں کی قربانی ہوتی ہے؟ 3 جنسیں ہیں، غنم، ابل اور بکر، یہ 3 جنسیں ہیں، ان کی قربانی ہوتی ہے۔ ان کی نوعیں ہیں آگے، ٹھیک ہے، غنم جو ہے بکری ہے، تو چونکہ آگے بھیڑ بھی نوع من الغنم، سارے لغت والے فقہا یہ لکھتے ہیں کہ وہ بھی اسی کی قسم میں سے ہے، ٹھیک ہے، اس کی بھی اسی طرح اونٹ اور اس کی مادہ، اسی طرح بکر گائے، اور اس کی نوع من البکر، الجاموس نوع من البکر۔ آپ لغت کی کوئی کتاب اٹھا کر دیکھو، سورہ اٹھا کر دیکھو، تاج العروس دیکھو، تو وہ صاف لکھے گا کہ الجاموس نوع من البکر، کہ جس طرح غنم کا ذکر ہے کہ غنم کی قربانی ہوتی ہے، بکری کی،
اور جو بھیڑ ہے یہ بکری کی قسم میں سے ہے، اس کی بھی قربانی ہے۔ اسی طرح البقر، یہ جو گائے ہے نا، اس کی قسم میں سے الجاموس، بھینس، اس کا نر اور مادہ، تو اس کی قربانی ہے تو اس کی بھی قربانی ہے۔ اور یہ جو ہے وہ بالکل صاف مسئلہ ہے، اس میں کوئی جو ہے وہ اتنی جو ہے وہ کوئی جھگڑے والی بات بھی نہیں ہے کہ یہ سارے لغت والے اسی طرح لکھ رہے ہیں کہ یہ جاموس اسی کی قسم میں سے ہے اور ان جانوروں کی جو ہے وہ قربانی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ وحشی جانور یا وہ حلال بھی ہوں تو ان کی قربانی نہیں ہے۔ بہیمۃ الانعام کے اندر یہی آتے ہیں اور انہی کی جو ہے وہ قربانی ہوتی ہے۔ اچھا جی، آگے ان کی عمریں جو ہیں یہ لا تذبح الا مسنہ، لیکن فقہا اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ دیکھو اصل اعتبار عمر کا ہوتا ہے، اور دو دانت جو ہوتے ہیں نا یہ علامت ہیں عمر پر، کہ جو بکرا ہے، چھوٹا جانور ہے، وہ 1 سال کا ہونا چاہیے اور اس کی علامت دوندا ہونا ہوتی ہے۔ لیکن اگر دوندا نہیں بھی ہے فرض کرو، لیکن آپ کو یقین ہے کہ 1 سال کا ہے تو ٹھیک ہے، اس کی قربانی جائز ہے، صحیح ہے۔ اسی طرح بڑا جانور ہوگا، بکر ہے، جاموس ہے، گائے ہے، بھینس ہے، تو اس کی 2 سال پورے ہونے چاہیے، اور اونٹ جو ہے وہ اس کے 5 سال مکمل ہونے چاہیے، تو پھر اس کی جو ہے وہ قربانی ہو جائے گی۔ اور جو دمبا ہے، دمبا، اس میں حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے کہ اگر موٹا تازہ ہو، کہ جو سال کے جو ہے وہ جانوروں میں چھوڑ دیا جائے تو انہی کی طرح محسوس ہو، تو ایسا موٹا تازہ دمبا اگر 6 مہینے کا بھی ہو تو وہ جو ہے وہ قربانی میں چل جائے گا۔ لیکن جو غنم ہے، بکرا ہے یا بکری، وہ 1 دن بھی کم ہوا سال سے تو اس کی قربانی نہیں لگے گی۔ اور ایک جانور جو چھوٹا ہوگا ایک ہی آدمی کی طرف سے ہوگا، ایک ہی آدمی کی طرف سے، اور جو بڑا جانور ہوگا اس میں 7 حصے جو ہے وہ کیے جا سکتے ہیں، 7 جو ہے وہ حصے، لیکن کسی کا حصہ 7ویں حصے سے کم نہیں ہونا چاہیے، پورے کا پورا حصہ ہونا چاہیے۔ 7ویں سے کم ہوا تو اس کی بھی قربانی خراب اور دوسروں کی بھی قربانی خراب ہو جائے گی۔ جس نے قربانی کرنی ہے اس کے لیے ضروری ہے پہلی چیز کہ وہ قربانی کی نیت کرے، کہ بھئی میں یہ قربانی کی نیت سے کر رہا ہوں، اور ثواب کی نیت سے قربانی کی نیت کرے گا تو تب قربانی جو ہے وہ اس کی صحیح ہوگی۔ کسی کو شریک کر رہا ہے قربانی میں، بڑے جانور میں، تو ایسے آدمیوں کو شریک کرے کہ جن کی قربانی صحیح ہو جائے گی، ان کی جو ہے ان کو صحیح ہو جائے گی۔ اب اگر کوئی قربانی میں شریک کر لیتا ہے کسی قادیانی کو، کسی شیعہ کو، کہ جو اسلام سے ہی نکلے ہوئے ہیں، تو اس کی پھر کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔